مجھ سے قبل حضرت مولانا مفتی لیاقت علی نعیمی صاحب جماعت اہل سنت کے ایک معتبر مستند عالم دین ہے، ماشاءاللہ نہایت ہی مدلل، مفصل اور بہترین دلکش تقریر فرمائی ہے۔ اللہ پاک ان کے علم و حلم میں برکتیں عطا فرمائے، اور ساتھ ہی کشمیر سے آئے ہوئے ہمارے خصوصی مہمان حضرت مولانا بلال کمار صاحب نے بھی ماشاءاللہ بڑی دلکش انداز سے تقریر فرمائی۔ اردو کے جو انہوں نے جملے استعمال کیے وہ تو ہم سمجھ پائے، لیکن کشمیری سمجھنے سے قاصر رہے۔ برحال جو بھی انہوں نے درست فرمایا اللہ پاک اسے شرف قبول عطا فرمائے۔ ان کی جب تقریر سن رہے تھے تو الحمدللہ ہمیں حضرت مولانا داؤدی صاحب یاد آ رہے تھے۔ چلو اللہ پاک فضل کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ قید و بند کی صحبتوں کے بعد اللہ پاک کو انشاءاللہ تعالی ہمارے مابین پھر آنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، لیکن پھر بھی جا بجا ہمیں گھسیٹا جاتا ہے، تو بہرحال دین کی خدمت کی خاطر انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں جب جب ہمارے مخلص احباب ہمیں بلائیں گے انشاءاللہ تعالی، جب تک دم میں دم ہے کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہم سے متعلق دینی ضروریات ہیں وہ پوری کرتے رہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ 25 نومبر 2022 کو میں آپ سے ملاقات ہوا تھا، اس مسجد میں جمعے کا آغاز ہوا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جمعہ مبارک کے قیام کی برکتیں ہیں کہ آج پھر مفتی لیاقت صاحب اور میں اور بہت سارے علماء کے مابین ہمیں دوبارہ یہاں آنے کا موقع نصیب ہوا۔ اب تک آپ حضرات نے جو جمعے پڑھے ہیں اللہ پاک انہیں شرف قبول عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، صاحبان اعمال صالحہ ہیں، ایسے لوگ جنتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایسے جنتی کہ ہم فیہا خالدون، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب جمعے کا قیام یہ بھی اعمال صالحہ سے ہے، چونکہ ہم اپنا کوئی بھی قول و عمل، کوئی بھی کردار و عمل کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ شریعت مطہرہ کے دائرے میں ہو اور فرامین خدا اور فرامین مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دائرے میں ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ممکن ہے کوئی ہم سے لغزشیں ہو جائیں، بہرحال اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشن ہار ہے، ہمیں اس کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں ضرور معاف فرمائے گا۔ اور اللہ پاک اگر کسی سے گناہ ہو جائے اور احساس گناہ بھی ہو اور اس کے بعد وہ ندامت کا اظہار کرے، توبہ کرے، تو توبہ کرنے والے بھی اللہ کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سچے دل سے آپ بھی میں بھی سابقہ گناہوں سے، لغزشوں سے توبہ کرنے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یحب التوابین و یحب المتطہرین، تاکہ ان توابین کی صف میں اللہ پاک ہمارا بھی شمار فرما دے۔ پڑھیں استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ واسألہ توبہ۔ اللہ پاک آپ کی اور ہم سب کی توبہ میں قبول فرمائے، میری توبہ پر آپ کو اور آپ کی توبہ پر مجھے اللہ پاک گواہ بنا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کام جب کوئی اچھا کرتا ہے تو یقیناً آسانیاں بھی آتی ہیں، مبارکباد بھی آتی ہے، حوصلہ افزائیاں بھی ہوتی ہیں،
ساتھ میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ خاردار راستے بھی طے کرنے پڑتے ہیں۔ ہم نے یہاں جمعہ اگر قائم کیا، حضرت مفتی لیاقت صاحب کی اقتدار میں 2 گانا ادا کیے، آپ بتائیے اتنا کامن سینس تو ہر بندے کے پاس ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کا فریضہ ادا کیا، اللہ کا نام لیا، کوئی بری بات تو نہیں کیا نا، کوئی برا تو نہیں کیا نا۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس میں چھوٹا بڑا ہر ذی شعور یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جمعہ پڑھنا، نمازیں ادا کرنا، اعمال صالحہ کرنا، اس کا شریعت کا ہم سے مطالبہ بھی ہے اور یہ محمود و مستحسن عمل ہے، ہم نے کوئی برا نہیں کیا۔ لیکن کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے اس کو ایک مدعا بنا لیا۔ ممکن ہے آپ سبھی لوگ اس سے واقف نہیں ہوں گے، اور واللہ باللہ تعالی ہم آپ کو واقف کرانا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن ہماری کچھ مجبوریاں ہیں۔ یہاں سے جب 25 نومبر کو ہم واپس گئے تو قسم قسم کے فون، گالیاں، بدتمیزیاں، فحش گوئیاں ہمیں سننی پڑی۔ ہمیں کوئی کسی سے شکوہ نہیں ہے، ہمارے مقدر میں ایسا ہے۔ چونکہ ایک مرتبہ میں حضرت پیر حقانی صاحب کے ہاں کشمیر میں گیا تھا، کولگام یا بڈگام میں ان کا مدرسہ ہے، وہاں لکھا ہوا تھا کہ بے وقوف کی بات پر صبر کر لینا یہ عقل کی زکوٰۃ ہے۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ سے میں، مفتی لیاقت صاحب قبلہ کی تائید سے میں انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت کی زکوٰۃ نکالنے کے لائق بنائے تو اس کی بہت بڑی عنایت ہے، لیکن عقل کی زکوٰۃ نکالنا کسی کسی کے نصیب میں ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم عقل کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں اور نکالتے رہیں گے۔ ہمیں پوری توقع ہے جب تک ہم زندہ ہیں اور اچھا کام کریں گے، ہمیں احمقوں سے بھی واسطہ پڑتا رہے گا اور دانش مندوں سے بھی واسطہ پڑتا رہے گا۔ دانش مندوں سے دانش مندی سیکھیں گے اور احمقوں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں اللہ نے عقل دی ضرور کوئی نہ کوئی سبق ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے علم کس سے حاصل کیا؟ تو شیخ سعدی نے بڑا عجیب جواب دیا کہ میں نے علم جاہلوں سے حاصل کیا، جبکہ عمومی طور پہ عرف عام میں علم والوں سے علم حاصل کیا جاتا ہے، لیکن شیخ سعدی نے جاہلوں سے علم حاصل کیا۔ اب کیسے کیا کہ جاہلوں کی جو جو خصلتیں تھی، جو جو عادتیں تھی، جو جو ان کا طریقے گفتگو تھا، اس کو چھوڑ کر اس کے برعکس کو اپنایا، تو گویا کہ ان جاہلوں کے طرز زندگی کو چھوڑ کر دوسرا طرز اپنانا ہی گویا کہ جاہلوں سے علم حاصل کرنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ بزرگوں کی نصیحتیں، بزرگوں کے ذریعے اقوال پیش کرنا کوئی میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں۔ افسوس یہ ہوتا ہے، بہت سارے حکایات بہرحال پیش کرنے کی ضرورت نہیں، وقت اجازت بھی نہیں دیتا۔ آپ نے عام طور پہ کہاوت سنی ہوگی چور کی داڑھی میں تنکا، یہ سنا ہے نا آپ نے؟ اب دیکھیے چند بندے بیٹھے ہوں اور میں کہوں گا جی چور وہ ہے جس کی داڑھی میں تنکا، اور حقیقت یہ ہے کہ 5-6 بندوں کی کسی کی داڑھی میں تنکا نہیں ہے، لیکن سارے آپ کی داڑھی دیکھیں یا میری داڑھی میں تنکا، تو لیکن وہی دیکھے گا، سارے نہیں بلکہ وہی دیکھے گا کہ جو واقعی چور ہوگا۔ ہم کسی کو چور نہیں کہتے، کسی کو بدماش نہیں کہتے، اس کی خصلتیں اگر بتا رہی ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے، اگر وہ اس کہاوت کا مصداق بن رہا ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم اگر کوئی قرآن کی آیت پڑھیں، وہ آیت اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ تعالی ہم اسی کے آئینے میں کریں جو مفسرین نے کی ہے، کہ خالی آیت پڑھ دیں، آیت کو اپنی جانب اگر کوئی اپنے اوپر منطبق کرے، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اس کی عقل کا قصور ہے، اس کی سوچ کا قصور ہے، اور اپنی غلط عقل اور بدظنی کو ہمارے اوپر مسلط کرنا گویا کہ یہ ایک ہمارے اوپر نیا الزام تھوپنا ہے۔ بہرحال ہمارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے جو بھی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ جمعہ قائم کرنے کے بعد بہت سارے اعتراضات ہوئے۔ اعتراضات کس نے کیے؟ ضرورت پڑی تو میں نام لوں گا، لیکن الحمدللہ ہمیں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک سیدھا سادہ، مفتی صاحب نے بھی آپ سے سوال کیا، میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جمعہ مفتی لیاقت صاحب کی ابتدا میں پڑھا، میری موجودگی اور تائید و تصدیق سے پڑھا، علماء کرام کی موجودگی پڑھا، آپ کو ہم پر یقین اور بھروسہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ بالکل مطمئن ہیں نا؟ اور الحمدللہ رب العالمین
دلائل شرعیہ کی روشنی میں ہم بھی مطمئن ہیں کہ ہم نے کسی غلط کام پر آپ کو نہیں لگایا، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ہم بھی مطمئن، آپ بھی مطمئن۔ اب کسی تیسرے بندے کے ہاں جس نے یہاں نہ نماز پڑھانی ہے نہ پڑھنی ہے، اس کے پیٹ میں اگر درد ہو رہا تو اس کی دوائی میں لے کے آج آیا ہوں۔ میں چاہ رہا تھا کہ یہ دوائی میں علل اعلان تقسیم نہ کروں، اس کے لیے ہم نے کوشش یہ کی۔ جب 25 کو یہاں سے نکلتے ہوئے مجھے ایک مفتی نذیر صاحب ہیں، میں شکل و صورت نہیں جانتا ان کی، سنا ہے نام کوئی ہے مفتی صاحب، بہرحال انہوں نے فون پہ مجھ سے رابطہ کیا، الحمدللہ میں نے بہت سنجیدگی سے گفتگو کی، انہوں نے بھی کچھ دیر تک سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، لیکن آگے چل کے جو جوانی کا جوش و جذبہ اور جو وہ خون میں جو ہوتی ہے نا گرماہٹ، اس کا اظہار کرنے لگے، اور آن جناب نے فرمایا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ علی بات آسا پڑھ رہے تھے نا تو اس وقت ہم نے پڑھانا شروع کیا تھا، الحمدللہ ہم نے بڑے پاپڑ بیلے، بڑی پریشانیاں دیکھی، بڑے مصائب علام کا سامنا کیا، اللہ کے رضا کے لیے اللہ تعالیٰ اسی حال میں خوش ہے، ہمارے دکھوں میں رب راضی ہے تو ہم نے سکھ کو کیا کرنا ہے، بس اللہ کی رضا مقصود زندگی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے ان سے انہوں نے ہر طرح کی باتیں، پھر وہ کہنے لگے کہ میں فتاوی شامی، عالمگیری، پتہ نہیں ہدایہ، کون سے عربی کتابوں کا نام لیا، وہ کتابیں میں لے کے آؤں گا اور سامنے میں ثابت کروں گا کہ انگرالہ میں جمعہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا حضرت بہت عرصہ ہو گیا کتابوں سے میری ممارست نہیں رہی ہے، تعلق کم ہو گیا ہے، چھوٹی اردو کا یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، تو اردو کی چھوٹی کتابوں سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ بہرحال ان کو اتنا علم کا جوش، وہ کہہ نہیں جی میں چھوٹی موٹی کتابوں سے بات نہیں کروں، میں کہا بہت اچھی بات ہے، چلو آپ تشریف لے آئیے تو انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ 25 نومبر سے آج تک میں ان کی شکل دیکھنے کے لیے ترستا رہا، آج تک ان کو ہمت نہیں ہوئی وہ اپنا مجھے چہرہ دکھا دیں، اور آج میں پھر انگرالہ میں آیا ہوں، اور میرے آنے کا اعلان باضابطہ اخبار کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سب تک ان اطلاع پہنچ چکی ہے۔ ان لوگوں نے بھی کہا تھا کہ 9 سے لے کے 16 مارچ تک آپ آئیں، تو میں آج 10 مارچ ہے نا، میں کوئی مطلب بھول تو نہیں رہا ہوں، تو یہ 9 سے لے کے 16 مارچ کے بیچ میں 10 آتا ہے یا اس کے باہر آتا ہے؟ تو آج بھی آن جناب کا دیدار کرنے سے میں قاصر ہی رہوں گا، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ بہرحال اللہ کرے کہیں نہ کہیں ان سے میری ملاقات ہو جائے اور ان کا دیدار ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کی خاطر تواضع ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اپنی تقریر کے دوران یہاں انگرالہ میں تقریر کے دوران کہا تھا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں، مفتی صاحب کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس عمل کے لیے میں دلائل دوں گا۔ میں نے کہا تھا الحمدللہ میں یہاں دوبارہ حاضر ہوا، جنہوں نے دلائل لینے تھے وہ دلائل نہیں لے سکے۔ ایک ہمارے ماحول میں مفتی اشرف صاحب ہیں، تو انہوں نے خیر یہاں سے میں نکلا، رجوری پروگرام تھے 2-3 دن کا، تو 2-3 دن وہ مجھے فون کرتے رہے، میں نے گزارش کی کہ میں جب سکون سے بیٹھوں گا تو اطمینان سے انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے، اور کوئی مختصر بات کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے تفصیل سے کرنی ہے۔ جب جموں بیٹھا، یہ حافظ رفیق صاحب ہمارے شاگرد بھی الحمدللہ ایک باعمل ہیں، اور ان کے شاگرد ہونے پہ یا دیگر پہ مجھے فخر بھی ہے۔ ان کے سامنے میں نے فون کیا، 57 منٹ تک میری ان سے بات ہوئی، اور جس کتاب کو کھول کے صفحہ در صفحہ میری بات ہوئی وہ کتاب بھی یہ ہے۔ کتاب میں نے ان کو دکھائی، سب کچھ کیا، ان کے پاس بھی تھی، میں نے کہا آپ بھی کھول کے رکھو۔ 57 منٹ تک جو میں یہاں دعویٰ کر چکا تھا میں دلائل دوں گا، مطلب مان لیجیے 1 گھنٹہ میں دلائل دیتا رہا، اور دلائل لینے کے بعد وہ کہنے لگا میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں گا۔ میں نے کہا بالکل کھلے دل سے مشورہ کریں۔ ہاں جی، میں فون کے ذریعے، کانفرنس ہوتی ہے نا، فون پہ چند لوگ جڑ جاتے ہیں، اس طرح سے بات کروں گا۔ میں نے کہا اس طرح کرنے کے بجائے سب ساتھیوں کو اپنے پاس آپ ماحول میں بلا لیں، اس آنے جانے کا جو کرایہ خرچہ ہوگا میں حقیر فقیر اپنے انشاءاللہ تعالیٰ جیب خاص سے ادا کروں گا۔ بہرحال دوسرے دن انہوں نے پتہ نہیں فون پہ کیا، جو بھی کیا، بہرحال میں نے ان کو دلائل دیے۔ دلائل سننے کے بعد آج تک بار بار مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں جی دلائل دو، دلائل دو۔ میں مولانا محمد علی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یہاں ماحول میں دلائل کس بلا کو کہا جاتا ہے؟ کوئی چڑیا ہے یا کوئی اور کوا ہے؟ کیا بلا ہے؟ دلائل کوئی مطلب کسی پرندے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ 1 گھنٹے تک دلائل دے دے کے بندہ پھر بھی دلائل کی رٹ لگا رہا ہے،
تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں ایسے مفتیوں سے اللہ دنیا کو نجات دے، دلائل دے کر پھر کہہ رہے دلائل دو، وہ کیا بلا ہے دلائل؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی اعظم جموں و کشمیر زندہ باد۔ تو بہرحال اب چونکہ ہم نے ان سے 3 آپشن رکھے، میں نے کہا انگرالہ میں جمعہ شروع کیا، اب انگرالہ میں تشریف لے آئے، آزاد جمال صاحب سے میں نے کہا تھا حضرت ادھر ہی آئیں گے نا، ادھر ہی نہیں اگلی بات ہم کریں گے، آزاد جمال صاحب سے میں نے کہا تھا کہ جتنے مولوی آئیں گے آپ کھانے پینے کا خرچہ کرو، اس نے بندے نے کہا بالکل میں کروں گا، میرے مہمان ہیں۔ کرایہ بھی میں دے سکتا ہاں انگرالہ میں وہ نہیں آئے، ایک آپشن ہمارا فیل ہو گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ چونکہ آگے سردیاں آ گئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جموں تشریف لائیے، اور میں الحمدللہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتا ہوں اور میرے پاس آپ بھی ثبوت ہے، میں نے کہا آپ جموں تشریف لائیے، جتنے علماء آپ لانا چاہیں گے ٹیمپو لے کے آئیں، گاڑی لے کے آؤ، اس گاڑی کا آنے جانے کا جتنا کرایہ ہوگا میں خود دوں گا۔ ہم بیٹھ کے ساتھی سارے بھائی ہیں، ہم مشورہ کریں گے، اگر مان لیجئے فرض کر لیجئے میری غلطی ہوئی اور آپ درست نکلے، اس کے باوجود بھی میں آپ کا خرچہ دینے کا اخلاقی طور پہ پابند رہوں گا۔ یہ میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے۔ جموں میں بھی وہ نہیں آئے، پھر انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو یہاں مہور میں آنا پڑے گا، میں نے کہا پھر آپ اتنی مہلت دیجئے، میری طبیعت خراب ہے، سردی مجھے بہت لگتی ہے، مارچ کے مہینے میں آپ کے پاس آؤں گا۔ مارچ جیسا سٹارٹ ہوا، بیچ میں بہت اور باتیں بھی ہوئی، بہرحال اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ مارچ جیسا سٹارٹ ہوا، میں نے مفتی نذیر صاحب سے رابطہ کیا، میں نے کہا مارچ آ چکا ہے، وعدہ وفائی کا وقت بھی آ چکا ہے، تو لہٰذا آپ بتائیے کیا حکم ہے؟ تو کہنے لگے جی ٹھیک ہے 10 مارچ سے پہلے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے، چاہیں تو میں ریکارڈنگ سنا سکتا ہوں، میرے پاس ریکارڈنگ ہے، جو سننا چاہے گا میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ سناؤں گا۔ بات کرتے رہے، سنتے آئے کہ 10 مارچ کا ہاں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں نے پروگرام نہیں بول رہے ہیں آپ، یہ پروگرام کی بات آپ سمجھیں نہیں پروگرام کا نہیں مطلب وہ پہلے کیا بول رہے ہیں؟ وہ جو مفتی صاحب سے میں نے کہا نا میں مارچ میں انگرالہ کے اس مسئلے پہ بات کروں گا، تو میں انگرالہ میں اگر مجھے بلانا ہے، جموں میں آپ نہیں آتے ہو تو میں انگرالہ میں مارچ میں آ جاؤں گا۔ مارچ کے شروع میں شاید 2 یا 3 تاریخ کو میں نے رابطہ کیا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ 10 مارچ سے پہلے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس وقت آزاد صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو جلسے میں چلنا، بہرحال میں نے ان سے گزارش کی کہ حضرت آپ 9 مارچ طے کر لیجئے، 9 مارچ کو چونکہ ہم آپس میں بیٹھیں گے، اتفاق سے جو معاملہ ہمارا طے ہوگا، فیصلہ ہوگا، جمعے میں 10 مارچ کو ہم سب لوگوں کے سامنے یا آپ سنا دینا یا میں سنا دوں گا، جو بھی آپ لوگوں کا حکم ہوگا۔ لیکن اس پر وہ راضی نہیں، طے نہیں ہوا۔ پھر کل 9 کو انہوں نے ایک تحریر ڈالی ہے، تحریر میں پورے انگرالہ کو بدنام کیا ہے، آپ لوگوں کو بدنام کیا۔ اس سے پہلے ہمارے ان کے مابین سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ پرسنل پہ بات چلتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں، شرعی مسئلہ ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے، کوئی بھی اس پہ بات کر سکتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ انگرالہ والوں کے لیے مطلب اس طرح کے معاملات اٹھائے ہیں، بھئی آپ کو لوگوں کو تو لینا دینا ہی کچھ نہیں۔ یہاں تک لکھا جیسا مفتی صاحب نے سنایا کہ یہ شرعی مسئلہ صرف مجھے ٹارگیٹ بنا رہے ہیں کہ ہمیں ان سے تعلق ہے، ان سے ہی بات کرنی ہے، باقی انگرالہ والوں کو شرعی مسئلے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگ مسلمان ہیں نہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ آپ نے پڑھا ہے نا؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ شریعت اسلامیہ کے دائرے میں داخل ہو گیا، احکام شرعیہ کا وہ مکلف ہو گیا، شریعت سے ہر کلمہ پڑھنے والے کا تعلق جڑ گیا۔ تو وہ مفتی کون ہو سکتا ہے جس نے یہ کہا کہ انگرالہ کے عوام یہاں مسلمانوں کے تعلق سے بات چل رہی ہے کہ ان کو شرعی مسئلے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی علیہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرت اس کو تو آپ لوگ ہی پوچھ سکتے ہو کہ انگرالہ کی عوام جو مسلمان وہ کیا ہے، اور میرے تعلق سے بہت کچھ کہا، ادھر ادھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب یہ ہے کہ ہم آپ کی غیرت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اگر انہوں نے کچھ کہا یا آپ نے ان کو کچھ کہا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میرے اوپر انہوں نے جو باتیں کرنی، دلائل لینے، ان دلائل کو انشاءاللہ وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم چپ ہیں، ہم نے صرف یہ مسجد بنائی پھر چپ نہیں، ہیں۔ اللہ جزا دے۔ اب اس میں ایک انہوں نے مختلف دارالفتہ میں سوال کیے اور فتوے بھی منگائے، اس میں آزاد صاحب ایک بات انہوں نے لکھی ہے کہ یہاں ایک جگہ جمعہ ہوتا ہے، یہاں اس مسجد ابو حنیفہ میں جمعہ قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی،
اگر ضرورت نہیں تھی تو آپ نے ہمیں بلایا کیوں؟ آپ بتائیے ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ جب ضرورت تھی تو کوئی تیسری جگہ کا بندہ یہ فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں تھی؟ تو باہر کے کسی دوسرے گاؤں کے بندے کو اس کی مرضی کو مسلط کر کے اور ہندوستان کے بڑے بڑے دارالفتاؤں کو جھوٹ بول کے وہاں سے فتوے لینا، علاقے کو بدنام کرنا، علماء کرام کی جماعت کے اندر انتشار پیدا کرنا، یہ عالم و مفتی کا کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ شر نفس ہے اور شر شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شر نفس سے بھی اور شر شیطان سے بھی اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اور اس میں لکھا جمعہ کی ضرورت نہیں تھی تو ہمیں بلایا کہ یہ باتیں بھی آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کافی تحریر آئی، اچھا یہ ایک بھی پیج، اچھا یہ میں پوائنٹ وار پڑھتا ہوں۔ کل انہوں نے سوشل میڈیا پہ مور سے کہیں وائرل کیا، 25 نومبر کو مفتی اسلم صاحب قبلہ نے تحصیل مور کے گاؤں انگرالہ میں جمعہ قائم کیا۔ یہ سچی بات ہے، جو سچ ہے وہ ہمیں ماننا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ پاکستان سے ایک نیوز، ایک بات میں کر دوں تھوڑا موڈ فریش ہو جائے آپ کا، کیونکہ آپ کو جلال میں آ گئی، تو ایک بندے نے کہا یار پاکستان سے جو ریڈیو اسٹیشن سے خبریں شاید انہیں 3 باتیں سچ باقی سب جھوٹ۔ اس نے کہا وہ کیا 3؟ کہتے ہیں صبح کے 8:30 بجے، یہ بالکل سچ کہتا ہوتے بجے ہوئے۔ اور تیسری بات یہ کہ میں ریڈیو اسٹیشن اسلام آباد سے بول رہا ہوں، یہ بھی 100% سچ کہتا ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ میں فلاں صفدر علی سے خبریں سنی ہیں، یہ بھی سچ ہے۔ 3 باتیں سچ باقی سب جھوٹ بولتے ہیں۔ بارہ وہ جانے کہنے والے۔ اب انہوں نے جو سچ کہا ہے اس کو ہم سچ کہیں گے، اور جو جھوٹ ہے آپ سب کے موجودگی میں الگ اعلان اس کو جھوٹ کہیں گے۔ نہ ہم ڈرتے ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں، اور نہ ڈرنے والے ماں باپ کی اولاد میں سے ہیں۔ ہم ہاں یہ تحفظ ایمان بھی آپ کا ہو رہا ہے، چونکہ سچ بولیں گے، سچ کہیں گے تو انشاءاللہ ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ یہ پہلی والی لائن بالکل درست ہے، 25 نومبر کو ہم نے جمعہ قائم کیا۔ آگے لکھتے ہیں آنے سے قبل بھی علماء نے رابطہ کیا کہ یہاں شرائط موجود نہیں، قائم کرنے کے بعد، خیر انہوں نے لکھا بھی ایسے الٹا سیدھا، آنے سے قبل بھی علماء نے رابطہ کیا۔ مجھ سے صرف مفتی اشرف نے رابطہ کیا، اس کے علاوہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے یہاں آنے سے کسی نے روکا نہیں، اشرف صاحب نے بھی روکا نہیں۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ وہاں جمعہ قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ وہاں تھوڑا غور و فکر کر لینا، تحقیق۔ میں نے کہا بہت اچھی بات کہ انشاءاللہ تعالی میں ضرور تحقیق کروں گا۔ تو بہرحال علماء یہاں جمع کسی کا یہ بھی جھوٹ کہ یہاں شرائط موجود نہیں ہے، قائم کرنے کے بعد، قائم کرنے کے بعد پتہ نہیں عبارت ہی نامکمل ہے۔ اب دیکھیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تحصیل مہور ہیڈ کوارٹر کے علاوہ کم سے کم 20-21 مسجدوں کی ہمارے پاس فہرست ہے، جس کا حال یہی ہے وہاں یہ شرائط نہیں پائے جاتے۔ وہاں جمعہ کیسے محترم، بس 2-3 منٹ کا مسئلہ ہے، وہاں کیسے شرائط پائے جاتے ہیں؟ اچھا چند دن کے بعد علماء مہور رابطہ کرتے رہے کہ آپ نے دعویٰ کیا دلائل دینا میرے اوپر لازم ہے، دلائل دیں، مگر کوئی حل نہ ہوا۔ بہرحال دلائل دینے کے لیے میں نے کہا تھا میں انشاءاللہ تعالیٰ دلائل دے چکا ہوں، وعدہ پورا کر چکا ہوں۔ آئندہ اگر کسی کو دلائل کی ضرورت ہے، ہمارا پورا یہ الجامعۃ الاشرفیہ سب پورے ہندوستان کا سب سے بڑا دارالافتاء، سب سے بڑا ادارہ الجامعۃ الاشرفیہ، اور پورے ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی نے یہ مہر لگا دی ہے کہ انگرالہ میں جمعہ قائم ہو چکا تو اسے روکا نہ جائے۔ مبارک ہو۔ اگر جو لوگ کہتے ہیں نا انگرالہ میں جمعہ نہیں، تو اطراف و اکناف میں مہور ہیڈ کوارٹر کو چھوڑ کر جمعہ کیوں ہو رہا ہے؟ انگرالہ میں جمعہ کے قیام پر اعتراض ہے، دائیں بائیں، خاص طور پر جہاں وہ مفتی لوگ پڑھا رہے ہیں، نذیر صاحب یا دیگر لوگ ہیں، وہاں پتہ نہیں کون سے شرائط ہیں جن کے تحت جمعہ ہو رہا ہے۔ شریعت میں ایک رخ ہونا چاہیے، ایک پیمانہ ہونا چاہیے، الگ الگ پیمانے ناپنے کے، الگ الگ آئینے شخصیت کو دیکھنے کے شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اور اسی طرح سے یہ ہاڑی ڈنا گلی میں جمعہ کا قیام ہوا، مفتی اشرف صاحب سے سوال ہوا، آج تک انہوں نے چپی سادھی ہوئی، اس کا کوئی حل نہیں دیا ہے۔ اسی طرح سے ہاں اب رہا مسئلہ یہ کہ مان لیجئے، فرض کر لیجئے کہ جمعہ کے یہاں شرائط نہیں ہیں، لیکن جمعہ قائم ہو چکا، اب جمعے کو بند کرنا، مفتی لیاقت صاحب نے فتاویٰ پڑھے ہیں،
जुमा बंद करना मेरे दायरा इख्तियार में अब नहीं है। मेरा काम था जुमा कायम करना, मुफ्ती साहब का काम था। अब इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ जुमा का बंद हरगिज़ नहीं करेंगे। हाँ, मुफ्ती नज़ीर को या मुफ्ती अशरफ के अंदर हिम्मत और जुर्रत है, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। वो यहाँ आए, अवाम को एतमाद में लें, जुमा बंद करने की चाहत है तो वो बंद करें, हम इंशाअल्लाह ताला उनको न रोकेंगे न टोकेंगे। और इसी तरह से अब अगर मजीद उन्होंने दलाइल लेने हैं, फिर भी इतने दलाइल देकर भी इत्मीनान नहीं हुआ, तो डोंगिया बठंडी जम्मू मेरा एड्रेस है। दलाइल की जरूरत उनको है, मुझे नहीं है और आपको भी नहीं है, तो ठीक है ना। उनको जरूरत है तो अगर कोई प्यासा है वो पानी के पास आ जाए, इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से उनकी प्यास बुझाई जाएगी। पेट में दर्द होगा तो दवाई दी जाएगी, सर में दर्द होगा तो बेहतरीन टेबलेट दी जाएगी, तंदुरुस्त और तवाना होकर जम्मू से वापस किया जाएगा। और ये भी मेरा वादा है, उनकी ज़ियाफत की जाएगी, कोई उनके साथ बदतमीजी बदसलूकी नहीं, अखलाक प्यार से इंशाअल्लाह ताला पेश आएंगे। मुकम्मल तौर पे उनकी जो शाया निशान खिदमत हो सकती है, जो हद्दल वसा मुझसे मुताबिक होगी इंशाअल्लाह ताला वो भी करेंगे। अब आप मुतमईन रहे, ये पूरी फाइल इंशाअल्लाह ताला हम आज़ाद जमाल साहब और यहाँ के खतीब साहब को दे के जाएंगे। ये किसी को भी दलाइल यहाँ ही अगर जरूरत हुए तो अरकान कमेटी से रब्ता करके वो इंशाअल्लाह ताला इसको हासिल कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब ऐसे किसी ने दिया, ऐसे किसी ने दाऊद साहब ने रखा है। हाँ, तो दुआ अल्लाह ताला फजल फरमाए इंशाअल्लाह ताला। आइंदा जो आपका टाइम में माजरत चाहता हूँ, आपको शायद तकलीफ हुई होगी। अच्छा, ये मस्जिद का नाम अबू हनीफा क्यों रखा गया? ये तो इमाम आजम जिनके मसलक पर चलकर हम हनफी कहलाते हैं, उनके नाम, ये उनकी मुनासबत से, इसमें कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत अता फरमाए, आप पर हम सब पर करम फरमाए। और जो थोड़े बहुत हमसे जिस किसी को रंजिश हो, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। हम जब तक हमारा मसलक मशरक और ये सिलसिला एक है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें एक कलमे, एक अल्लाह और एक रसूल के तरीके कार पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।